الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی وسلم علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذی ختمت بہ النبیین وعلیت درجتہ فی العلیین ووصفتہ فی کتابک المبین فقلت وانت اصدق الصادقین وَأَحْسَنَ الْقَائِلِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه. انتہائی قابل احترام میرے بھائی، میرے محسن مولانا عبدالستار انجم، میرے اعزاء، میرے رفقاء، بہت بڑی خطابت کی جگہ پہ میرے بڑے عزیز میرے دائیں بائیں تشریف فرما حضرت قاری محمد سمیع اللہ ساجد صاحب، پروفیسر عبدالباسط ظہیر صاحب، اسی طرح میرے بھتیجے بھی، میرے عزیز بھی، فرقان انجم صاحب، زہیب صاحب، اسی طرح حمزہ صاحب، آپ سب یہاں تشریف فرما ہیں. بڑی توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ حضرت ربانی صاحب کا خطاب اور اس کے بعد حضرت شاعر اسلام کے کلام کو آپ بڑے توجہ سے سن رہے تھے. حاضری لگوانے کے لیے حاضر ہوا ہوں اس دعا کے ساتھ جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی کہ اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. یہی نہیں صرف دنیا میں، اللہ ہر اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو رسول اللہ کی حدیث کو سنتا ہے اور لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. حضرت ربانی صاحب سے گفتگو سے رہنمائی لیتے ہوئے وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے اور میرے سامنے فتح مکہ کا وہ نقشہ آ رہا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے، ہجرت فرمائی. ادھر کو کٹاؤ جی، ذرا آواز تھوڑی موٹی کرو، تھی کو کٹا دیو. آقا علیہ السلام کو مکہ معظمہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر داخلے کی اجازت نہ ملی. اللہ کے نبی نے اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے وحی کے بعد ارشاد فرمایا
عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ عثمان پھر وہ کیسا وقت ہوگا جب بیت اللہ کی چابیاں تو اپنے ہاتھوں سے مجھے خود دے گا۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو چکے تھے، کہتے ہیں کیا مکہ والے سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے؟ کیا یہ سردار، یہ قریش والے نظر نہیں آئیں گے؟ سرور کونین نے ارشاد فرمایا، میرے اللہ نے یہی فرمایا ہے اور ایسا ہو کر رہے گا۔ مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے 2 کا قافلہ، پھر 3 ہوئے، تعداد بڑی، اللہ نے 7 کی حد تک تعداد پہنچائی، پھر 13 تک، پھر یہ قافلہ بڑھتا ہوا 72 تک، پھر 313 بدریوں تک، پھر 700، پھر 1000، پھر 1400 بیعت رضوان والے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس قافلے کے اندر اتنی برکتوں کا نزول فرمایا کہ نکلے تنہا تھے، دوسرے کو ساتھ لے کر کے۔ کچھ عرصے کے بعد جب مکہ معظمہ کی طرف لوٹے، اس قافلے کو اللہ نے 10,000 قدسیوں کے اندر تبدیل فرما دیا۔ ہر ایک کے ہاتھ میں مشعل پکڑی ہوئی، 10,000 قدسیوں کے ہاتھ لائٹوں سے روشن ہیں۔ آقا علیہ السلام، آپ کے رفقائے کرام پہاڑوں سے دور، وادیوں سے گزرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لائٹیں ہی لائٹیں، مشعلیں روشن۔ اس سے پہلے پیغام پہنچا، بڑا سخت دشمن تھا میرا ابو سفیان، مگر آج جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امان مل جائے گی۔ آج کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، آج جو ہتھیار پھینک دے گا اسے بھی معافی مل جائے گی، جو دستبردار ہو جائے گا مقابلوں سے اس کے لیے بھی امان کا اعلان ہے۔ مگر اس کے باوجود سب کچھ معافی کا ذہن رکھنے کے باوجود آپ کے رفقائے کرام بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی سپیڈ کے ساتھ، یہ وہ لوگ تھے جو ہجرتوں کے ستائے ہوئے مکہ کے ظلم کے پہاڑ اپنے سروں پہ اٹھائے ہوئے مکہ والوں کو بھی دیکھنا چاہ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کے اپنی طاقت کا اظہار کرنا چاہ رہے تھے۔ آقا علیہ السلام اپنی اونٹنی پر تشریف فرما، سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا، اتنا جھک چکا تھا کہ آپ کا سر مبارک
آپ کی اونٹنی کی کوہان سے ٹکرا رہا تھا۔ آقا علیہ السلام کے ایک جانثار ساتھی ہے سیدنا قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے میں بڑے جذبات کے ساتھ، بڑے غصے کے ساتھ، بڑے ولولے، بڑے حوصلے کے ساتھ بلند آواز سے ارشاد فرماتے ہیں، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ۔ ہمارے سر کے تاج، ساری کائنات کے امام جب مکہ سے نکل رہے تھے، اس حالت میں تھے، آقا علیہ السلام کے جانثار کی زبان سے نکلا، آج جو سامنے آئے گا اسے کاٹ کے رکھ دیا جائے گا، آج جو سامنے آئے گا اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، اس کی بوٹیاں قیمہ بنا کر کے پھینک دی جائیں گی۔ اس کی زبان سے جیسے ہی الفاظ نکلے، آقا علیہ السلام نے اپنے مبارک سر کو اٹھایا، فرمایا لا، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم المرحمہ۔ آج کا دن تکہ بوٹی نہیں کیا جائے گا، جو امان مانگے گا اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ سرور کونین جناب محمد رسول اللہ کا پیغام ابو سفیان کے گھر تک پہنچا۔ ابو سفیان کو پیغام ملا۔ ابو سفیان نے اپنی بیوی ہند کو یہ پیغام دیا، کہا ہند آ، اس کے ہاتھ پر جا کر اسلام قبول کر لے۔ ہند جس کے بارے میں بڑا معروف ہے، جو افسانے معروف ہیں، کبھی سیدنا امیر حمزہ کا جگر چبانے کے، کبھی آپ کے ٹکڑے کر کے ہار بنا کر کے گلے کے اندر لٹکانے کے، وہ دلیر زندگی بسر کرنے والی خاتون آگے بڑھتی ہے، زناٹے دار تھپڑ ابو سفیان کے چہرے پہ مارا، کہا لگتا ہے تو ڈر گیا، لگتا ہے اس کے خوف کی وجہ سے، اس کی فوج کی ہیبت کی وجہ سے تو لرزہ طاری کر بیٹھا۔ یہ سننے کے بعد ابو سفیان کی زبان سے جو الفاظ نکلے، ابو سفیان نے کہا ہند میں ڈرا نہیں، میں سوچ رہا تھا جب یہ تنہا نکلا تھا اس وقت اس کی کیفیت کیا تھی، پھر جب میں سوچتا ہوں یہ کل ہی کی تو بات ہے جب اس کے ساتھی بلال کو گلیوں کے اندر گھسیٹا جا رہا تھا، کل ہی کی تو بات ہے جب اس کے ساتھی بلال کے سینے پر پتھر رکھ کر کے نوجوان کھڑے ہو رہے تھے، اسے گلیوں کے اندر گھسیٹا جا رہا تھا، یہ کل ہی کی تو بات ہے۔ سنگلاخ پتھر تھے، اس کی قبر بھی چھلنی تھی، اس کا جسم بھی چھلنی تھا، اس نے سارے مناظر دیکھے، یہ کل ہی کی تو بات ہے جب اس کی خدمت گزار بی بی سمیہ کو 2 لخت کیا جا رہا تھا، 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کر کے 2 ٹکڑے کیے جا رہے تھے، یہ کل ہی کی تو بات ہے جب بیت اللہ کے اندر یہ سجدہ کر رہا تھا، عقبہ ابن ابی معیط آ کر کے اس کے جسم پر گندی اونٹ کی گندی اوجڑی ڈال رہا تھا، یہ کل ہی کی تو بات ہے جب ہمارے سامنے عقبہ ابن ابی معیط اس کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کر کے دبائے جا رہا تھا، گلے کو گھونٹتا جا رہا تھا، اس کی آنکھیں ابل کر باہر آئی، مگر اس نے اپنے اللہ پہ توکل نہیں چھوڑا۔ یہ کل ہی کی بات ہے جب عکاظ کے میلے کے اندر لوگ اس کو پتھر مار رہے تھے، یہ اللہ کی توحید کے تذکرے کر رہا تھا۔ یہ کل ہی کی تو بات ہے جب طائف کی گلیوں کے اندر
बाजारों के अंदर नौजवान इसके ऊपर पत्थरों की बौछार कर रहे थे, ये अल्लाह की तौहीद के तज़किरे कर रहा था। ये कल ही की तो बात है जब आले यासर को हम काट रहे थे और ये आसमान की तरफ ध्यान करते हुए कह रहा था, इस्बिरू या आला यासर इन्नी मौइदुकुमुल जन्ना, यासर की औलाद सब्र कर लेना, मैं तुम्हारे साथ जन्नतुल फिरदौस का वादा कर रहा हूं। ये कल ही की तो बात है जब हम इसकी बेटियों को इज़ाएं दे रहे थे। ये कल ही की तो बात थी जब इब्तलाओं के अंदर ये पेश था, इसके साथी मारे खा रहे थे। ये कल ही की तो बात है जब हम मजालिम के सारे पहाड़ इन पे गिरा रहे थे। ये अपने अल्लाह की तौहीद का तज़किरा कर रहे थे और सरवरे कौनैन अपने पैगाम को फैला रहे थे। मैं सोच रहा था अगर कोई आम इंसान होता, तन्हा होता, कभी इतना कामयाब न होता। मेरा दिल कहता है अल्लाह इसकी मदद जरूर फरमा रहा है। बात खत्म हुई, खामोश वो भी, खामोश उसकी बीवी भी, और कहा मैं सोच रहा था अल्लाह की अगर इसके साथ मदद न होती, ये इस तरह कामयाब न होता। खामोशी हुई, ये अपनी चारपाई पे लेटता है। रात का हिस्सा बीत रहा, सुबह का वक्त है, इसकी आंख खुलती है, बाथरूम से गुस्ल करने का अंदाज महसूस हो रहा है। हिंद बाहर निकली, कहा अबू सुफियान उठ, मुझे भी साथ ले चल। चलते हैं और जाकर मोहम्मद का कलमा पढ़ते हैं, इस्लाम कबूल कर लेते हैं। कहा तब्दीली किस तरह आई? कहा जब तू लेट गया मेरे दिल में सोच आई, जो बातें तूने बताई थी मैंने सोचा जाती हूं, रात की तारीकी है, जाकर के देखूं इसके साथी अय्याशियां किस तरह कर रहे होंगे, रक्कासाएं रक्स कर रही होंगी, ड्रम शराब के खोल दिए गए होंगे, किस तरह ये जश्न मना रहे होंगे। कहा जब मैंने जाकर देखा बैतुल्लाह सामने था, बैतुल्लाह के इर्द गिर्द ये सारे के सारे को अल्लाह की बारगाह में रुकू कर रहा था, कोई सजदा कर रहा था और ज़ारो कितार रो रो कर अपने अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। दिन का उजाला हुआ, सरवरे कौनैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं। अपने एक हाथ से अपने गुलाम बिलाल को पकड़ा, दूसरे हाथ से सैयदना ज़ैद को पकड़ा। कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह की दहलीज को पार फरमाते हैं। बैतुल्लाह के कमरे के अंदर जो 3 सुतून थे, तीसरे सुतून के पास खड़े होकर के अल्लाह के सामने रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, फिर बैतुल्लाह की दहलीज को आकर पकड़ते हैं। सरवरे कौनैन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक कंधे से सर नजर आ रहा है तो सैयदना बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु का दूसरे कंधे के पास से सर नजर आ रहा है तो सैयदना ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु का कायनात के इमाम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह की दहलीज को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद इरशाद फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदा अंजज़ वादा व नसरा अब्दा व हज़मल अहज़ाब वहदा। कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, तू में यूनान, फारस और ईरान की बस्तियों को, इन सारी हुकूमतों को मोहम्मद के कदमों में ला रखा है। और इरशाद फरमाया अल्लाह सारी तारीफें तेरे लिए है, तूने तन्हा अपने बंदे को सारी अक़वाम पर, सारी अफवाज पर फतह अता फरमा दी। और कायनात के इमाम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया मक्का वालों, आज मेरे सामने तुम्हारी सारी ज़्यादतियां हैं, सारे मुजालिम हैं। कायनात के इमाम ने फरमाया बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। तो सब ने यही कहा था, हम आपसे
کریم بھائی کی حیثیت سے، کریم بیٹے کی حیثیت سے اسی اچھائی کی امید کریں گے جس طرح کی اچھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کی تھی۔ تو کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم فانتم الطلقاء، جاؤ کوئی پکڑ دکڑ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے میں سب کی معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی کے اندر وہی بلال ہیں۔ اسلام کی دولت کے بعد ایک دن ایسا ہوا آقا علیہ السلام کے جانثار رفقائے کرام نے اول حیثیت رکھنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پہ ہاتھ پھیرتے پھیرتے، کمر میں ہاتھ پھیرتے پھیرتے یک لخت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر کے اندر، قمیض کے اندر سے ہاتھ ڈالتے ہوئے ہاتھ پھیرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کمر کے اندر کوئی ایسی جگہ ایک نہیں، دو نہیں، کئی ایسی جگہ ہیں کہ جب بستر بنا کر کوئلوں کا بلال کو لٹایا جاتا تھا، جسم کی چربی پگھل پگھل کر کے، جسم کی آگ جل جل کر کے ہڈیاں تک ننگی ہو چکی ہیں، اور کوئلوں کی آگ کوئلے ہڈیوں تک جا پہنچتے ہیں۔ آج کمر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آنکھوں سے روتے ہوئے کہا بلال یہ تو بتا، تیری ہڈیوں تک میرے ہاتھ جا کے لگے، بلال یہ تو بتا کبھی امیہ کی ماریں تجھے بڑی یاد آتی ہوں گی، کبھی تکلیفیں ابتلائیں تجھے بڑی یاد آتی ہوں گی۔ بلال مسکراتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر جی آپ تکلیفوں کی بات کرتے ہیں، جب میں بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر کے اذان کہتا ہوں میرے اللہ میرے سارے دکھوں کو راحتوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر کے جب اذان کہتے ہیں، ایک بدبخت بولا ساری تکلیفیں اپنی جگہ، ساری پریشانیاں اپنی جگہ، محمد کا مکہ کے اندر فاتح کی حیثیت سے آنا اپنی جگہ، مگر استغفر اللہ معاذ اللہ اس کالے کوے کی ہمیں جتنی تکلیف ہوتی ہے بیت اللہ کی چھت پر اذان کہنے کی یہ سب سے بڑی ایذا ہے۔ اسے کیا پتا اللہ رب العزت نے اسے ایسا منتخب فرما لیا ہے۔ سرور کونین ارشاد فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے جنت کے نظارے کروائے، جبریل امین میری ہمراہی کے اندر تھے، قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ جبریل جی یہ کون ہے جس کی آہٹ میرے قدموں سے آگے، جس کی آہٹ میری ذات سے آگے؟ جبریل امین نے مسکراتے ہوئے کیا کہا ہوگا؟ یہی کہا ہوگا نا، وہی گنگریالے بالوں والا، وہی کالی رنگت والا، لوگ پسند کریں نہ پریں اللہ کو آپ کا ساتھی اتنا پسند ہے وہ چلتا زمین پر ہے، اس کے قدموں کی آہٹ اللہ جنت میں سنوا رہا ہے۔ اور حضرات یہ سارے مناظر، یہ سیری کافیات اگر اللہ نے عطا فرمائی ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے عطا فرمائی ہیں۔ ہم روئے زمین پر خوش قسمت لوگ ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں وہ مسلک عطا فرمایا جو اللہ کے قرآن کا مسلک ہے، مسلک وہ عطا فرمایا جو محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے، ان کا مسلک ہے۔ اور اسی بات کے فروغ کے لیے ہم نے گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر دنیا والوں کو بتا دیا بڑی بڑی طاقتیں، بڑی بڑی افواج، بڑے بڑے شعلے، بڑے بڑے شرارے، مگر ہم نے دنیا داروں کو بتا دیا کہ خوف و اندیشہ ہو، تعزیر و سزا رہنے دے، میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے، اور حاکم روز مکافات کو راضی کر لے۔ حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے۔ ہم نے اس دعوت کو جو اللہ کے قرآن کی دعوت ہے، جو سرور کونین جناب محمد رسول اللہ کی دعوت ہے، اس دعوت کو پھیلانے کے لیے ہم نے دنیا داروں کو بتا دیا سرے بازار ہو تب بھی، تختہ دار ہو تب بھی، شعلوں پر، شراروں پر، تلواروں کی دھاروں پر، وقت کی للکاروں پر، لڑتے مرتے سر بکف
ہر سمت ہر طرف باطل کے مخالف ادائے حق کی خاطر صدائے کلمت اللہ بلند کرنا ہے، دھرتی بسوئے چند کرنا ہے، سنانا ہے کتاب و سنت کے فسانے کو، اس کی راہ پہ لگانا ہے زمانے کو۔ حضرات، لوگوں کی دعوت گلی کے اندر اور ہوتی ہے، بازار کے اندر اور ہوتی ہے، مسجد کے اندر اور ہوتی ہے، گھروں کے ڈرائنگ رومز کے اندر اور ہوتی ہے۔ ہم نے اسی دعوت کا اظہار کیا جو منزل من اللہ ہے۔ اگر نماز پڑھی تو وہ پڑھی جو منزل من اللہ ہے، بات کی تو وہ کی جو منزل من اللہ ہے۔ حضرات، آپ غور کیجئے، ہر کوئی ہم سے کہتا ہے اس طرح کی نماز کیوں پڑھتے ہو؟ کس وجہ سے؟ ہم نے کسی بڑے کی وجہ سے نہیں دیکھی، ہم نے اگر پڑھی ہے سرور کونین کے اس طریقے کے مطابق پڑھی ہے جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امانی جبریل، میری امامت جبریل امین نے کروائی، اور سرور کونین نے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ آقا علیہ السلام کے جانثار ساتھی سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، ارشاد فرمایا، پاس آ، بیٹھ جا، کب سے ایسی نماز پڑھ رہا ہے؟ کہا منذ 40 سنہ، 40 سال سے ایسے ہی نماز پڑھ رہا ہوں۔ سرور کونین کے رازدار حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، واللہ ما صلیت منذ 40 سنہ، اللہ کی قسم تو نے 40 سال میں ایک بھی نماز ادا نہیں کی ہے۔ اور آپ کے جانثار ساتھی میزبان مدینہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک وہ شخص ہے جو نبی کے طریقے کے مطابق وضو کرتا ہے، آتا ہے 2 رکعتیں نبی کے طریقے کے مطابق ادا کر لیتا ہے، اللہ اس کی پچھلی ساری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رمضان کے اندر آپ سنتے ہیں کثرت سے علماء کرام سے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو ایمان کی حالت کے اندر احتساب کرتے ہوئے رمضان کا ایک روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ اس کی پچھلی ساری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو قیام کر لیتا ہے، اللہ اس ایمان و احتساب کی برکت کی وجہ سے، قیام کی برکت کی وجہ سے اللہ ساری پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نبی کی سنت پر عمل کی برکت کی وجہ سے فجر کے اندر 2 مرتبہ، مغرب کے اندر 2 مرتبہ، عشاء کے اندر 2 مرتبہ سرور کونین ارشاد فرماتے ہیں، امام صاحب نے کہا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مجمع سے آواز آتی ہے، آمین، یہ فرش پر آمین اہل حدیث کی گونجتی ہے۔ امام اتنا عزت والا، وقار والا ہے، یہ کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آسمانوں کے فرشتے بھی کہتے ہیں آمین، فرش پر ان کی آمین، آسمان کے فرشتوں کی آمین۔ ایک دن میں 6 مرتبہ سرور کونین ارشاد فرماتے ہیں، من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبی، فجر کے اندر 2 مرتبہ، مغرب کے اندر 2 مرتبہ، عشاء کے اندر 2 مرتبہ اس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے، اللہ اس کی پچھلی ساری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ عزت کس کے پاس؟ اہل حدیث کے پاس۔ یہ احترام کس کے پاس؟ اہل حدیث کے پاس۔ اس کی وجہ ان کی نسبت ہے سرور کونین جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ۔ اور اہل حدیث کوئی عام سا مسلک نہیں، اہل حدیث ہے منزل من اللہ۔ اللہ رب العزت نے جب لوح محفوظ اللہ رب العزت نے ترتیب دلوائی، اللہ رب العزت نے قلم کو حکم فرمایا، ان اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے
قلم کی تخلیق فرمائی، پھر رب نے ارشاد فرمایا اکتب، قلم لکھ۔ اللہ رب العزت کے سامنے قلم نے کہا ماذا اکتب، میرے رب جی میں کیا لکھوں؟ کہا اکتب مقادیر الخلق حتی تقوم الساعہ، قیامت تک جتنی میری مخلوقات ہیں اللہ لکھواتا چلا گیا، قلم لکھتا چلا گیا۔ اور قلم کیا ہے؟ نون والقلم وما یسطرون۔ اللہ رب العزت نے جہاں قلم کی قسم کھائی وہاں اللہ رب العزت نے قلم سے جو کچھ لکھوایا رب نے اس کی بھی قسم کھائی، اور اللہ رب العزت نے قسم کھا کر کے قلم کی عزت و توقیر کو بڑھا دیا۔ قلم وہ اللہ کے حکم سے لکھتا چلا گیا، اللہ لکھواتا چلا گیا۔ اللہ نے لوح محفوظ جس کے اوپر قلم سے لکھوایا گیا، اللہ رب العزت نے لوح محفوظ کوئی عام سی چیز نہیں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ کے درمیان کے اندر اللہ رب العزت نے مسلک اہل حدیث کو لکھوایا۔ لوح محفوظ ساری کی بات نہیں، لوح محفوظ کا ایک صفحہ ساری زمینوں آسمانوں سے بڑا ہے۔ درمیان میں اللہ رب العزت نے مسلک اہل حدیث کو لکھوا دیا، لا الہ الا اللہ وحدہ دینہ الاسلام ومحمد عبدہ ورسولہ۔ میرا مسلک اللہ نے لوح محفوظ کے درمیان میں لکھوا دیا، امتم وسطا لتکونوا شہداء، اس امت کو درمیانی امت کہا گیا۔ لوح محفوظ کے اندر درمیانی امت، اور یہ مسلک اہل حدیث کتنا عظیم ہے۔ مسلک اہل حدیث نام کسی نام کا رکھا ہوا نہیں، یہ اللہ رب العزت نے منزل فرمایا لوح محفوظ کے ذریعے، قرآن کے ذریعے۔ مسلک اہل حدیث کوئی عام سی جماعت نہیں، مسلک اہل حدیث نام ہے روایت کا، درایت کا، ثقافت کا، فقاہت کا، ودیت کا، بداعت کا، ذہانت کا، فطانت کا، اقبالیت کا، بدائیت کا، آدمیت کا، انسانیت کا، محبت کا، الفت کا، ندرت کا، ہدایت کا، جرت کا، شجاعت کا، اسارت کا، شہادت کا، امامت کا، عدالت کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے ابو حنیفہ و شافعی کے اقوال کا، ابن حنبل و مالک کے احوال کا، ابن تیمیہ و ابن قیم وغیرہ ہما کے کمال کا، خاندان ولی اللہ کے جاہ و جلال کا، اسماعیل شہید کے کردار کا، علامہ ظہیر کی للکار کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے سنت رسول اللہ کی عصمت کا، طریق صحابہ اکرام کی عظمت کا، کردار تابعین کی شوکت کا، تبع تابعین کے چلن کی سطوت کا، ائمہ اکرام کے تفقہ کی رفت کا، محدثین کی عدالت کی حشمت کا، مفسرین اولیٰ کی عالیت کا، فقہائے حق کی ارفعیت کا۔ کہ مسلک اہل حدیث نام ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی آواز کا، ترکت فیکم امرین کی صدائے دل نواز کا، ما آتاکم الرسول فخذوہ کی پکار کا، من یشاقق الرسول کی للکار کا، لا تتبعوا خطوات الشیطان کے فرمان کا، فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ کے نشان کا، من یبتغی غیر الاسلام دینا میں اسلام متین کا، ان الدین عند اللہ الاسلام میں دین کا۔ اہل حدیث نے رب کی توحید کو بھی سمجھا، نبی کی رسالت کو بھی سمجھا، اور دنیا والوں کو کہہ دیا ہو جس سے عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر، اور عالی مقام مومن اپنی خودی مٹانا، در در پہ کرنا سجدے، ہر جا پہ سر جھکانا، مدنی تیرا پیغمبر تو سب سے نیک نامی، عرشی ہوں کہ فرشی تیری کریں غلامی، شہرگ سے جو ورے ہے اس رب کو تو بلائے، سن غیر کے سوالی کیوں غیر کو بلائے، خواجہ مدد کو آؤ یہ کہہ کے تو بلائے، کوڑی کے مول لٹایا توحید کا خزانہ، وہ فخر انبیاء کے کر کے گئے دعائیں، مولا میری قبر کو نہ سجدہ گاہ بنانا، اور سجدہ روا جو ہوتا ایک رب کے ماں سوا کو، اصحاب سجدہ کرتے محبوب کبریا کو، بر چشم سب ولی ہیں
حاجت روا خدا ہے، اس در کے سب سوالی مشکل کشا خدا ہے۔ اور آخر میں یہی نعرہ لگا کر کے اپنی بات کی تکمیل کرتا ہوں، جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، ولولے کے ساتھ۔ مجمع بے شک اللہ کی توفیق سے تھوڑا بھی ہے، مگر جذبے بلند ہیں، ولولہ ہے، حوصلہ ہے۔ اپنی بلند آواز کے ساتھ میرے نعرے کا جواب دیں۔ میں اپنے نعرے کے ساتھ ہی اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ حاجت روا مشکل کشا، ایک الہ رہبر و رہنما مصطفیٰ، حاجت روا مشکل کشا۔ جذبوں کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کر میرے نعرے کا جواب دیں۔ کثرت کے اندر اپنے آپ کو محسوس کریں، قلت کو اللہ کثرت میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ آواز دور تک پہنچائیں، دور تک اللہ کی توحید کا تذکرہ، شرک کی مذمت ہو جائے۔ حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، رہبر و رہنما مصطفیٰ۔ اسی پہ حجت تمام، انہی لفظوں پر اختتام۔ مسلک اہل حدیث، اس کی عظمت کو سلام، مال عز والاحترام۔ آپ تمام احباب کا شکریہ۔ میرے بعد میرے قابل احترام اور ہماری جماعت کا سرمایہ حضرت قاری محمد خالد مجاہد صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ ان کی گفتگو توجہ کے ساتھ سنیا۔ اب میں نے بیدار کرنے کے لیے تمہیدی طور پر اصل خطابات تو اب ہوں گے انشاءاللہ تعالی، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اللہ سننے سنانے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ أَجْمَعِينَ۔